بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی معروف سوال اور ہر سال کیا جانے والا سوال کہ 15 شعبان جو نصف شعبان کی رات ہے، اس رات کوئی عبادت کرنے کی کوئی دلیل موجود ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ہے اس رات کی اہمیت کی بات اور ایک ہے اس رات کی عبادت کی بات۔ ایک رائے اس کے بارے میں 3 آراء ہیں، پہلے آپ وہ سن لیجئے اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اس میں سے دلائل کی بنیاد پر جو موقف لینا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد جو ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ اس میں ہر بڑے کام کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ کہا گیا ہے قرآن میں، تو اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ اور بعض ضعیف حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور جو انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، تو اس سے مراد لیلۃ القدر نہیں ہے۔ یہ ایک موقع فرض کر رہا ہوں کہ اس سے مراد یہ لیلہ مبارکہ ہے اور یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ تو اس میں انزلناہ کا جو قرآن کا بیان ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، تو یہ دراصل نازل تو لیلۃ القدر میں ہوا ہے، رمضان میں، لیکن یہاں صرف فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ یہ فیصلوں کی رات ہے تو یہاں نزول کا فیصلہ ہوا اور نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ اس سے مراد یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور جو بعض ضعیف حدیث جو صحت کو نہیں پہنچتی، ان سے استدلال کر کے اس حدیث کی اس آیت کی تفسیر کر کے نصف شعبان کی رات جو ہے وہی سمجھی جاتی ہے۔ پھر اگر یہ اہمیت ہو بھی تو اس کے ساتھ پھر ایک چیز ایڈ کر لی جاتی ہے کہ اس رات کو جو عبادت کرے اور اگر 15 شعبان کا روزہ رکھے، دن کا روزہ رکھے، تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ ساری کی ساری احادیث یا تو ضعیف ہیں یا پھر بلکہ موضوع یعنی بالکل من گھڑت ہیں۔ کوئی صحیح حدیث اس رات کی عبادت کے لیے بالکل نہیں ہے۔ البتہ اس رات کی اہمیت کے لیے ایک آدھ دلیل ایسی ملتی ہے، بعض احادیث ایسی ہیں جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اور اس کا تعلق صرف ان کے الفاظ کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نگاہ کرتا ہے اور ہر شخص کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن کے، کہ یا سوائے مشرک کے اور سوائے اس شخص کے جس کی 2 لوگوں کی آپس میں کوئی دشمنی ہو اور جو شرک کرتا ہو، ان دونوں کے علاوہ باقی سب کی بخشش ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس رات کی اہمیت کے بارے میں بعض لوگوں نے اس کو صحیح کہا، اس کے علاوہ کوئی صحیح حدیث نہیں۔ لہذا ایک موقف یہ کہ اس رات کی بڑی اہمیت ہے اور اس رات میں عبادات کرنی چاہیے، اس سے استدلال کیا گیا کہ یہ اس سورہ دخان کی آیت سے، اور اس میں ضعیف حدیث کو شامل کر کے یہ موقف اختیار کیا گیا، اور یہ ایک بڑے پیمانے پر علماء جو ہیں وہ اسی بات کے قائل۔ ایک دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ ساری احادیث چونکہ ضعیف ہے اور اس میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس رات کی اہمیت کے بارے میں، اور لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے یا فیہا یفرق من کل امر حکیم سے کیا مراد ہے، تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن خود اپنے بعض حصوں کی تفسیر کرتا ہے۔ لہذا ضعیف حدیثوں کو بنیاد بنانے سے پہلے ضعیف حدیث تفسیر کی بنیاد ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ بعد کا معاملہ ہے۔ پہلی بنیاد تفسیر کی تو قرآن خود ہے۔ جب قرآن خود بیان کر رہا ہے تو یہ دونوں باتیں کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات آپ ضعیف حدیث سے تو ساتھ جوڑ کے اس کو نصف شعبان کی بات کر لیں، تو اس کی بجائے پہلے قرآن سے پوچھ لیں کہ یہ فیصلے کس رات میں ہوتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا اور اس رات فرشتے مختلف امور کے فیصلے لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم کا تعلق تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس کا مطلب ہے لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، اور لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر کس رات کس مہینے میں ہے
قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ رمضان میں ہے، وہ شعبان میں نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل نصف شعبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اس کا تعلق لیلۃ القدر رمضان والی طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ایک دوسرا موقف ہے، یعنی پہلا موقف بہت اہمیت ہے اس رات کی، اس رات فیصلے ہوتے ہیں اور یہ ضعیف احادیث پر مبنی ہے، اور پھر اس کا رات کی عبادت اور پھر آگے جو روزہ ہے یہ بالکل، یہ تو اور بھی بالکل من گھڑت تک، موضوع تک پہنچی ہوئی ضعیف روایات ہے، کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں۔ اب ایک تیسرا موقف، ایک موقف یہ ہو گیا کہ ہے، دوسرا یہ کہ بالکل نہیں ہے، اور تیسرا موقف یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت تو ہے لیکن اس رات میں کوئی خاص عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تھے، نہ آپ نے بتائی، اور کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ بعض روایات جو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نگاہ کرتے ہیں اس رات میں اور ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور مشاہن کے، اگر اس حدیث کو صحیح بھی سمجھ لیا جائے، جو بعض محدثین نے صحیح کہا ہے، اکثریت نے اس کو بھی ضعیف کہا، اگر اس کو بھی صحیح سمجھ لیا جائے تو اس سے یہ کہا جائے کہ نصف شعبان کی رات کی اہمیت تو ثابت ہو گئی، لہذا اس رات خاص عبادت کر لینے میں کیا حرج ہے، تو اس کو بھی باقی احادیث کے ساتھ ملا کے جب دیکھتے ہیں تو یہ تیسرا موقف یہ بنتا ہے کہ اس رات کی اہمیت تو اگرچہ ہے لیکن یہ اہمیت تو بہت ساری راتوں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہن کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خاص عبادات آپ سوموار اور جمعرات کو بھی شروع کر دیں اگر نصف شعبان کی رات کو کرنی ہے، بلکہ یہ اہمیت تو ہر رات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے بندگی کر رہا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، تو یہ ہر رات کے بارے میں بھی ہے، لہٰذا یہ تیسرا موقف یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت تو ہے لیکن اس کی کوئی خاص عبادت بالکل سرے سے موجود نہیں ہے، اگر اس کی اہمیت ثابت ہو بھی جائے تو یہی اہمیت بہت ساری دیگر راتوں کی بلکہ ہر رات کی موجود ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص کہے کہ اس رات کی اہمیت کی وجہ سے میں خاص عبادت کر لیتا ہوں، تو بھائی عبادت صرف وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام کو بتائی یا کر کے دکھائی، اگر ایسی کوئی چیز صحابہ کرام نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، تو یہ سارا کا سارا خود ساختہ عبادات کا نظام ہوگا، اور خود آپ کریں تو یہ دلیل دے کے کریں کہ ہے تو اچھا کام، تو کوئی حرج نہیں، عبادت کرنے سے کون منع کرتا ہے، تو بھائی اس کا تعلق عبادت کے طریقے سے اور عبادت کرنے کا تعلق میری اور آپ کی خواہش سے نہیں ہے، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی رہنمائی کے ساتھ ہے، لہٰذا ان تینوں موقفوں میں ایک رائے جو تینوں آراء ہیں، ایک رائے کہ اس رات کی اہمیت بھی ہے اور اس رات عبادت بھی کرنی چاہیے، اگلے دن روزہ بھی رکھنا چاہیے، دوسری رائے کہ یہ بالکل غلط ہے، اس کی نصف شعبان کی کوئی اہمیت موجود نہیں ہے، لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے اور یہ اسی رات فیصلے ہوتے ہیں اور اسی رات فیصلے لے کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ قرآن نے خود بتایا، یہ دوسرا موقف۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد تو لیلۃ القدر ہی ہے اور فیصلے بھی اسی رات ہوتے ہیں، البتہ اس رات کی اتنی سی اہمیت ضرور کسی حدیث سے ثابت ہوتی ہے جتنی اہمیت سوموار کو بھی ہے، جمعرات کو بھی ہے، بلکہ ہر رات کو بھی ہے، لہٰذا اگر اس کی کوئی اہمیت ہے بھی تو کم از کم عبادت کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے قطعاً ثابت نہیں ہے، اور جو شخص اس رات کی عبادت کو جائز اور مشروع قرار دیتا ہے وہ اپنی طرف سے بات بنا کے کرتا ہے، ضعیف حدیث کسی عمل کی بنیاد نہیں ہو سکتی، اور کسی عمل کی بنیاد بننے کے لیے کسی صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عبادت ثابت نہیں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اس رات کی کوئی خاص عبادت شامل نہیں ہے، اور نصف شعبان کا روزہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو شریعت کا جز سمجھنا یہ اس طرح خطرناک ہے جیسے آپ 4 رکعتوں کی بجائے 5 رکعتیں ظہر کی اور عصر کی پڑھنا شروع کر دیں یا عشاء کی، آپ کہیں کام تو اچھا ہے، اگر 1 رکعت زائد پڑھ لی جائے تو کیا حرج ہے تو عبادت ہی، یا آپ کہیں کہ ہم عشاء کے فرائض جو ہیں 4 کی بجائے 6 کر دیتے ہیں، یا ہم
ظہر جو ہے یہ جو مغرب ہے اس 3 کی بجائے ہم اس کو 4 رکعتیں کر لیتے ہیں. کوئی شخص اپنی مرضی سے بڑھا بھی نہیں سکتا, ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. سجدے ایک رکعت میں 2 ہیں, 2 ہی کرنے پڑیں گے. کوئی شخص کہے سجدہ ہی کرنا ہے نا, تیسرا کر لینے میں کیا حرج ہے, چوتھا کر لینے میں کیا حرج ہے. عبادات کے قبیل سے ہر چیز جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آیا وہ حرام ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا, جس نے ایک بھی عمل ایسا کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے, فہو رد, وہ اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ہے, قبول نہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ, جس نے بھی کوئی نیا کام اس دین میں پیدا کیا جو اس میں سے نہیں تھا تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ کرے, کیونکہ فہو رد, وہ ریجیکٹڈ ہے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس خود ساختہ کوئی عبادت بنانے کا اور خود ساختہ کو طریقہ اختیار کرنے کا اور کسی کو شریعت بنا کر پیش کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. بہرحال میری رائے بھی یہ تیسری ہے کہ اس رات کی اہمیت اگر کسی حدیث میں ثابت ہوتی بھی ہے, کسی صحیح حدیث میں اگر کوئی حدیث صحت کے درجے کو پہنچتی بھی ہے تو اس سے کوئی اس رات کی عبادت, خاص عبادت پھر بھی ثابت نہیں ہوتی. اگر اس رات کی خاص عبادت ثابت ہوتی ہے تو پھر وہ ہر رات ہی خاص عبادت کرنی پڑے گی. ہر رات کی خاص عبادت بھی موجود ہے, پھر سوموار جمعرات کو بھی کرنی پڑے گی. جب باقی راتوں میں نہیں ہے تو اس رات میں ہمیں خاص عبادت بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے جب تک وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو جائے. واللہ اعلم بالصواب. مجھے جتنا علم تھا میں نے عرض کر دیا, اصل بات کا علم اللہ تعالیٰ کو.